اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے. حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تعامل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے. ریلوے ملازم چند کوڑیوں کی خاطر رات رات بھر جاگتے ہیں. اگر 80 برس کی عبادت کی خاطر کوئی 1 مہینے تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے. اصل یہ کہ دل میں تڑپ ہی نہیں. اگر ذرا سا چسکا پڑ جائے تو پھر ایک رات کیا سینکڑوں راتیں جاگی جا سکتی ہیں. الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو. ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. آخر تو کوئی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ کو یقین تھا پھر اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں ورم کر جاتے تھے. انہی کے نام لیوا اور امتی آخر ہم کو دکھلا گئے کہنے والوں کو یہ موقع بھی نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرس کون کر سکتا ہے اور کس سے ہو سکتی ہے. دل میں سما جانے کی بات ہے کہ چاہنے والے کے لیے دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنے بھی مشکل نہیں ہوتی مگر یہ بات کسی کی جو جوتیاں سیدھی کیے بغیر مشکل سے حاصل ہوتی ہے. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے. صرف رات کے اول حصے میں تھوڑا سا سوتے تھے. رات کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. شرح احیاء میں ابو طالب رحمۃ اللہ مکی سے نقل کیا ہے کہ 40 تابعین سے بطریق تواتر یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کی وضو سے نماز صبح پڑھتے تھے. عشاء کی نماز پڑھ کے وضو کرتے تھے عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے اور وہی پڑھتے پڑھتے انہیں فجر ہو جاتی تھی. پھر اسی وضو سے فجر بھی پکڑ لیتے تھے. تمام رات کرمڑے بدلتے صبح کر دیتے اور کئی کہتے یا اللہ آپ کے ڈر نے میری نیند اڑا دی. اسود بن یزید رحمت اللہ رمضان میں مغرب عشاء کے درمیان تھوڑی دیر سوتے اور بس سعید بن مسیب رحمت اللہ کے متعلق منقول ہے کہ 50 برس تک کتنے ہوتے ہیں 50 سال 50 برس تک عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھی. تو مکمل 50 سال. یہاں ایک رات جاگنے میں مشکل ہو جاتی ہے. صلہ بن اشیم رحمت اللہ رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو دعا کرتے کہ اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت مانگوں صرف اتنی درخواست ہے کہ آگ سے بچا دیجیے. حضرت قتادہ رضی اللہ تمام رمضان تو ہر 3 رات میں ایک ختم فرماتے. ایک قرآن شریف 3 رات میں پڑھ لیتے تھے مگر عشرہ آخر میں ہر رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے. جو آخری 10 دن ہوتے تھے شب قدر والے میں اس میں ہر رات میں ایک قرآن شریف ختم کر لیتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا 40 سال تک عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھنا اتنا مشہور اور معروف ہے کہ اس سے انکار تاریخ کے اعتماد کو ہٹاتا ہے.
جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ قوت کس طرح حاصل ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے ناموں کے طفیل ایک مخصوص طریقے پر دعا کی تھی. صرف دوپہر کو تھوڑی دیر سوتے اور فرماتے کہ حدیث میں قیلولہ کا ارشاد ہے، یعنی دوپہر کو آرام کرنا سنت ہے نا، گویا دوپہر کے سونے میں بھی اتباع سنت کا ارادہ ہوتا ہے. قرآن شریف پڑھتے ہوئے اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو ترس آنے لگتا. اتنا روتے تھے قرآن شریف پڑھتے ہیں کہ پڑوسی بھی اس پہ رحم کھاتے تھے، ترس آتا تھا. بتاؤ کتنا رو رہے ہیں، کس قدر رونا آتا ہے ان کو. ایک مرتبہ ساری رات اس آیت کو پڑھتے اور روتے گزار دی. بل الساعۃ موعدہم، ساری رات گزار دی اسی اتنی سی آیت کو پڑھتے. آخر سورہ قمر رکو 3 میں ہے، یہ سورہ قمر کی آیت ہے. ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں نہ تو دن کو سوتے نہ رات کو. امام شافعی رحمت اللہ رمضان المبارک میں دن رات کی نمازوں میں 60 قرآن شریف ختم کرتے. دن رات کی نمازوں میں 60 قرآن شریف ختم کرتے. ہم لوگوں کو ایک سپارہ بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے. ان کے علاوہ سینکڑوں واقعات ہیں جنہوں نے وما خلقت الجن والانس لیعبدون پر عمل کر کے بتلا دیا کہ کرنے والے کے لیے کچھ مشکل نہیں. پڑھو تو صحیح، کرے تو صحیح، محنت تو کریں جبھی تو کچھ ملے گا، بنا کرے کیسے مل جائے گا. یہ سلف کے واقعات ہیں، اب بھی کرنے والے موجود ہیں، اتنا کرنے والے اب بھی موجود ہیں. اس درجے کا مجاہد نہ صحیح مگر اپنے زمانے کے موافق، اپنی طاقت اور قدرت کے موافق نمونہ سلف اب بھی موجود ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اقتداء کرنے والے اس دور فساد میں بھی موجود ہیں. نہ راحت و آرام انہماک عبادت سے مانا ہوتا ہے، نہ دنیا میں مشاغل سد راہ ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، یعنی تو میری عبادت کر. اللہ کہتا ہے تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا. اگر ہم اللہ کی عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو غنی کر دے گا، فقر کو بند کر دے گا، ہمارے پر فقر آئے گا ہی نہیں. ورنہ تیرے سینے کو مشاغل سے بھر دوں گا اور فقر ضائع نہیں کروں گا. فکر کو نہیں ہٹانے کا، دل میں طرح طرح کی پریشانی ہو جائیں گی. روزمرہ کے مشاہدات سچے ارشاد کے شاہد عدل ہیں. دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے دعائے رحمت کرتے ہیں. اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی شانو اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آدمیوں پر تان کیا تھا. اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ فرشتوں اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں میرے غلاموں نے اور باندیوں نے میرے فریضہ کو پورا کر دیا. پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں. میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے علو جان کی قسم، میرے بندے مرتبے کی میرے بلند مرتبے کی قسم، ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا. پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے. بس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں.
کوئی نماز پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور پھر عیدگاہ جاتا دعا پڑھتا ہوا تو اللہ تعالیٰ کہتا جاؤ بخشا اپنے گھر جاؤ، سب کو بخش دیا میں نے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ملائکہ کے ساتھ آنا خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے۔ شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں، جیسا کہ پہلے گزر چکا، اور بہت سی احادیث میں ہیں بھی اس کی تصریح ہے۔ رسالے کی سبب سے آخر حدیث میں اس کا مفصل ذکر آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ ہر ذاکر و شاغل کے گھر جاؤ اور ان سے مصافحہ کریں۔ غالباً مواضع میں حضرت اقدس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ غنیہ سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں، اور کوئی گھر، چھوٹا بڑا، جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں گھر گھر چلے جاؤ، ہر جگہ جاؤ جہاں بھی کوئی اللہ کا بندہ کام وہ کر رہا ہو نا، اللہ کی عبادت شب قدر میں، ان سے مصافحہ کرو تو وہ سارے فرشتے سب جگہ پھیل جاتے ہیں، چاہے جنگل ہو، جنگل میں ایک جھونپڑی بھی ہوگی اس میں بھی چلے جائیں گے، اور پانی میں اگر ناؤ چل رہی ہے، جہاز ہے، سب میں داخل ہو کے کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو ان سے سب سے مصافحہ کرتے ہیں۔ شب قدر میں ضرور جاگنا چاہیے، لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا سور ہو یا حرام کاری کی وجہ سے جنبی یا تصویر ہوں۔ مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہیں۔ جاندار کی جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس میں نہیں آتا فرشتے ہوئے، نہ کتا ہوتا جس گھر میں۔ اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت رحمت سے اپنے ہاتھوں اپنے کو محروم کرتے ہیں۔ تصویر لٹکانے والا ایک آدھ ہوتا ہے، مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے ہی گھر والوں کو اپنے ساتھ محروم رکھتا ہے۔ کچھ لوگ لٹکائے رکھتے ہیں نا کہ بچوں کی تصویر، کہ بڑوں کی تصویر، تو جیسے پرندے وغیرہ، جانور جنگلی، کسی چیز کی بھی اگر ہم نے جاندار کی تصویر لگا لی اس گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ آخری عشرہ یعنی 21 تاریخ سے لاسٹ، یہ آخری 3 عشرے ہیں نا رمضان کے، پہلے روزے سے 10ویں تک اور 11ویں سے 20 تک، 21 سے لاسٹ۔ فائدہ: جمہور علماء کے نزدیک آخر عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ عام ہے کہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا، 30 کا مہینہ یا 29 کا، بس 21 تاریخ سے تیسرا عشرہ اسٹارٹ ہو جاتا۔ اس حساب سے حدیث بالا کے مطابق شب قدر کی تلاش 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں کرنی چاہیے، یا تو 21 تاریخ میں ہوگی یا 23 میں ہوگی یا 25 میں ہوگی یا 27 یا 29 میں ہوگی، ان میں سے کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں سبھی راتوں میں جاگنا چاہیے۔ اگر مہینہ 29 کا ہو تب بھی آخر عشرہ یہی کہلاتا ہے، مگر ابن حزم رحمۃ اللہ کی رائے ہے کہ عشرے کے معنی 10 کے ہیں، لہٰذا اگر 30 کا چاند رمضان المبارک کا ہو تب تو یہ ہے، لیکن اگر 29 کا چاند ہو تو اس صورت میں آخر عشرہ 20ویں شب سے شروع ہوتا ہے، اور اس صورت میں وتر راتیں یہ ہوں گی 20، 22، 24، 26 اور 29۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر ہی کی تلاش میں رمضان المبارک کا اعتکاف فرماتے تھے تاکہ شب قدر کا پتہ چل جائے، اور وہ بلا اتفاق 21ویں شب سے شروع ہوتا تھا، اس لیے بھی جمہور کا قول 21ویں رات سے طاق راتوں میں قوی احتمال ہے، زیادہ راجی ہے، اگرچہ احتمال اور راتوں میں بھی ہے، اور وہ دونوں قولوں پر تلاش جب ممکن ہے کہ 20ویں شب سے لے کر عید کی رات تک ہر رات میں جاگتا رہے اور شب قدر کی فکر میں لگا رہے۔ 10-11 راتیں کوئی ایسی اہم یا مشکل چیز نہیں
جن کو جاگ کر گزار دینا اس شخص کے لیے کچھ مشکل ہو جو ثواب کی امید رکھتا ہو۔ اتنا ہم لوگ کتنا بولتے ہیں کچھ لوگ کہ ہمیں پوری رات نیند نہیں آتی، پوری رات نیند نہیں آتی ہے۔ شب قدر میں جاگو، ثواب بھی ملے گا اور فائدہ بھی ہوگا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لاتے تاکہ ہم شب قدر کی اطلاع فرما دیں، تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، یعنی بتا دیں کہ اب شب قدر ہے، کون کون سی تاریخ میں شب قدر ہے۔ مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح دن بتایا گیا تھا کون سی رات شب قدر ہے، لیکن جب وہ مسجد سے باہر آئے بتانے کے لیے صحابہ رضی اللہ کو، تو دو مسلمان لڑ رہے تھے، ان کی لڑنے کی وجہ سے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑی تو تعین اٹھا لی گئی۔ ٹائم جو تھا نا کون سی رات ہے وہ اٹھ گئی، اب وہ بھول گئے، بھلا دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ وہ کہنے لگا پتہ نہیں 21ویں تھی 23ویں تھی، ہے نا، ابھی 21 23 25 ہاں 27 29 میں تلاش کرو شب قدر کو۔ اس حدیث میں 3 مضمون قابل غور ہیں۔ امراض دل جو سب سے اہم ہے وہ جھگڑا ہے جو اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا نا، وہ پتہ ہی نہیں چلا کون سی رات میں، اور نہیں تو ایک ہی رات جاگ لیتے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں؟ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، آپس میں ہم لوگوں کو پیار محبت سے رہنا چاہیے، یہ سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو مونڈنے والی ہے۔ کتنی بری بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رکھے، یعنی جیسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ کتنی بری بات ہے جھگڑنا۔ دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر، جبکہ بہت سی لمبی لمبی تسبیحیں پڑھنے والے دین کے دعوے دار بھی ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو غور سے سنیے اور پھر اپنے اس دین کی فکر کرے جس کے گھمنڈ میں صلاح کے لیے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ فصل اول میں روزے کے آداب میں گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا ہے۔ کسی مسلمان کا ذرا سا پتہ چل گیا بس سب سے بتانے چلے گئے، سب سے بتاتے پھرتے ہیں، تو یہ سب سے بدترین سود ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے سچے رسول کے ارشادات کا خیال۔ خود اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آیات اور نزاع مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ خود وہ اپنے وقار کو کتنا صدمہ پہنچا رہے ہیں اور اپنی ان ناپاک اور کمینے حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور پھر دنیا کی ذلت بد یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ چھٹاؤ کر رکھے، یعنی کچھ بات ہو گئی تو 3 دن ہو گئے بات ہی نہیں کرتے، ملتے جلتے نہیں ہیں، سلام دعا کچھ نہیں ہے، 3 دن اگر گزر گئے، چھوٹ چھٹاؤ رکھے، اگر اس حال میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کتنا بھی حاجی نمازی ہوگا نا، آپس میں لڑائی کر لی اور پھر بات چیت نہیں کری
تو پھر وہ جہنم میں جائے گا، کتنا بھی حاجی نمازی ہوگا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر پیر جمعرات کے دن اللہ کی حضوری میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی رحمت سے نیک اعمال کی بدولت مشرکوں کے علاوہ اوروں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے۔ جو شرک کرتے اللہ کے ساتھ ان کی تو مغفرت ہوتی نہیں، باقی اوروں کی رمضان المبارک مہینے میں بہت کی مغفرت ہوتی ہے روزانہ اختیار کے ٹائم۔ مگر جو دو میں جھگڑا ہوتا ہے ان کی مغفرت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑے رکھو جب تک صلح نہ ہو۔ جو دو لڑنے والے ہوتے ہیں نا، ان میں صلح نہیں ہوتی جب تک ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ارشاد ہے کہ ہر پیر جمعرات کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اس میں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور استغفار کرنے والوں کی استغفار قبول کی جاتی ہے، مگر آپس میں لڑنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب برات میں اللہ کی رحمت عامہ خلقت کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ذرا ذرا سے بہانہ سے مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، مگر دو شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، دو انسانوں کی بالکل نہیں ہوتی، ایک کافر دوسرا وہ جو کسی سے کنہ رکھے کہ چل اس سے تو میں کبھی نہیں بات کرنا، اس سے تو کبھی نہیں ملنا ہے نا، کنہ رکھتے ہیں نا۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 شخص ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی طرف یہاں نہیں جاتی، اور اس کے سر سے نمازی کے ایک بالشت بھی اوپر جاتی نہیں، کیوں؟ جن میں آپس کے لڑنے والے بھی فرمائے ہیں، جو آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کی نماز ایک بالشت بھی اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ یہ جگہ ان روایات کے احاطے کی نہیں مگر چند روایات اس لیے لکھ دیے ہیں کہ ہم لوگوں میں عوام کا ذکر نہیں، خواص بھی، اور ان لوگوں میں جو شرفاں کہلاتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، ان کی مجالس، ان کے مجامع، ان کی تقریبات اس کمینی حرکت سے لبریز ہیں۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ۔ لیکن ان سب کے بعد یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ سب دنیاوی دشمنی اور عداوت پر ہے۔ اگر کسی شخص کے فسق کی وجہ سے یا کسی دینی امر کی حمایت کی وجہ سے ترک تعلق کرے تو جائز ہے، دنیا کے لیے نہیں لڑائی جھگڑا، اگر اللہ کے لیے جھگڑا ہے، دین کی وجہ سے ہم نے رشتہ توڑ دیا، وہ الگ بات ہے، وہ تو جائز ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا تو ان کے بیٹے نے اس پر ایسا لفظ کہہ دیا جو صورتاً حدیث پر اعتراض تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے تک حضرت عمر رضی اللہ نے مرنے تک ان سے نہیں بولے، دین کے لیے کر سکتے ہیں لیکن دنیا کے لیے نہیں۔ اور بھی اس قسم کے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثابت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ دانا بینا ہیں، قلوب کے حال کو اچھی طرح جاننے والے ہیں، اس سے خوب واقف ہیں کہ کون سا ترک تعلق دین کی خاطر ہے اور کون سا اپنی وجاہت اور کسر شان اور بڑائی کی وجہ سے ہے۔ ویسے تو ہر شخص اپنے کنہ اور بغض کو دین کی طرف منسوب کر ہی سکتا ہے۔ دوسرا امر جو حدیث بالا میں معلوم ہوتا ہے وہ حکمت الہی کے سامنے رضا اور قبول و تسلیم ہے کہ باوجود اس کے کہ شب قدر کی تعین کا اٹھ جانا صورتاً بہت ہی بڑی خیر کا اٹھ جانا تھا، لیکن چونکہ اللہ کی رحمت سے ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شاید ہمارے لیے بہتر ہو، ہے نا۔ جب تو ایک رات ہوتی تھی ایک ہی رات جاگ کے بیٹھ جایا کرتے، اب تو یہ رہتا پتہ نہیں یہ والی رات ہوگی یہ والی رات ہوگی، ہے نا، تو پتہ نہیں ہم لوگ کئی رات جاگ لیں گے۔ پھر ایسے گناہ گار ایک ہی رات گناہ نہ کرا کرتے پھر اور ساری رات کرا کرتے، اور وہ بھی ڈریں گے پتہ نہیں شب قدر نہ ہو ہم گناہ نہیں کریں گے، پتہ نہیں آج شب قدر نہ ہو ہم نہیں کریں گے۔ کریم ذات یہی بہتر و نہایت عبرت اور غور کا مقام ہے۔ اللہ جل شانہ کی رحیم و کریم ذات بندے پر ہر وقت مہربان ہے۔ اگر بندہ اپنی بدعملی سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تب بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے تھوڑی سی توجہ اور اقرار عجز
عزت کے بعد اللہ کا کرم شامل حال ہو جاتا ہے، اور وہ مصیبت بھی کسی بڑی خیر کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، چونکہ علماء نے ان کے اخفاء میں بھی چند مثالیں ارشاد فرمائے۔ اول یہ کہ اگر تعین باقی رہتی تو بہت سی کوتاہ تباہی ایسی ہوتی کہ اور راتوں کا اہتمام بالکل ترک کر دیتی، اور اس صورت موجودہ میں اس احتمال پر بھی کہ آج ہی شاید شب قدر ہو، متعدد راتوں میں عبادت کی توفیق طلب والوں کو نصیب ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ بہت سے لوگ ہیں کہ معاصی کے بغیر ان سے رہا ہی نہیں جاتا۔ تعین کی صورت میں اگر باوجود معلوم ہونے کے اس رات میں معصیت کی جرات کی جاتی تو سخت اندیشہ ناک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو جگا دو تاکہ وہ وضو کر لیں۔ حضرت علی کریم اللہ وجہ نے تو جگا دیا، وجہ نے جگا تو دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر کی طرف بہت تیزی سے چلنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیوں نہیں جگا دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبادہ انکار کر بیٹھتا اور میرے کہنے انکار کفر ہو جاتا، وہ مجھے انکار کر دیتے، نہیں اٹھتے نہیں ہم نماز پڑھتے تو وہ کفر کا ہو جاتا تیرے کہنے سے انکار پر کفر نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سبحانہ و تقدس کی رحمت نے گوارا نہ فرمایا کہ اس عظمت والی رات کو معلوم ہونے کے بعد کوئی گناہ پر جرات کرے۔ تیسری یہ کہ تعین کی صورت میں اگر کسی شخص کے وہ رات اتفاقاً چھوڑ جاتی تو آئندہ راتوں میں افسردگی وغیرہ کی وجہ سے پھر کسی رات کا بھی جاگنا نصیب نہ ہوتا، اور اب رمضان کی 1-2 رات تو کم از کم ہر شخص کو میسر ہو ہی جاتی ہے۔ چوتھی یہ کہ جتنی راتیں طلب میں خرچ ہوتی ہیں ان سب کا مستقل ثواب علیحدہ ملے گا۔ پانچویں یہ کہ رمضان کی عبادت میں حق تعالی جل شانہ ملائکہ پر تفاخر فرماتے ہیں، جیسا کہ پہلی روایات میں معلوم ہو چکا ہے۔ اس صورت میں تفاخر کا زیادہ موقع ہے کہ بندے باوجود معلوم نہ ہونے کے محض احتمال اور خیال پر رات بھر جاگتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں کہ جب احتمال پر اس قدر کوشش کر رہے ہیں کہ اگر بتلا دیا جاتا کہ یہی رات شب قدر تو پھر ان کی کوشش کا کیا حال ہوتا۔ اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ ایسے ہی امور کی وجہ سے عادتاً اللہ یہ جاری ہے کہ اس نوع کی اہم چیز کو مخفی فرما دیتے ہیں، چنانچہ اس عزم کو مخفی فرما دیا۔ اسی طرح جمعے کے دن ایک وقت خاص مقبولیت دعا کا ہے، جیسے آج دوسرا جمعہ ہے اس کو بھی مخفی فرما دیا۔ ایسے ہی اور بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جھگڑے کی وجہ سے اس خاص رمضان المبارک میں تعین بھلا دی گئی ہو اور اس کے بعد دیگر مسائل مذکورہ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تعین ہٹا دی ہو۔ تیسری بات جو اس حدیث پاک میں وارد ہے وہ شب قدر کی تلاش کے لیے 3 راتیں ارشاد فرمائی ہیں، 9ویں، 7ویں، 5ویں۔ دوسری روایت کے ملانے سے اتنا تو محقق ہے کہ یہ تینوں راتیں آخر عشرے کی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر چند احتمال ہیں کہ آخر عشرے میں اگر اول سے شمار کیا جائے تو حدیث کا محل 29، 27 اور 25 راتیں ہوتی ہیں، اور اگر آخر سے شمار کیا جائے جیسا کہ بعض الفاظ سے مترشح ہے کہ پھر 29 کے چاند کی صورت میں، 21، 23، 25 اور 30 کے چاند کی صورت میں، 22، 24، 26۔ اس کے علاوہ بھی تعین میں روایات بہت مختلف ہیں اور اسی وجہ سے علماء کے درمیان میں اس کے بارے میں بہت کچھ اختلاف ہے۔
جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ 50 کے قریب علماء کے اقوال ہیں۔ روایات کے بکثرت اختلاف کی وجہ محققین کے نزدیک یہ ہے کہ یہ رات کسی تاریخ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ مختلف سالوں میں مختلف راتوں میں ہوتی ہے۔ اب 21 میں ہو گئے تو پھر پتہ نہیں 25 میں ہوگی، 28 29 میں ہوگی، کچھ پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے روایات مختلف ہیں کہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے متعلق مختلف راتوں میں تلاش کا حکم فرمایا، اور بعض سالوں میں متعین طور سے بھی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ شب قدر کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ عرض کیا گیا 22 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہی کی رات میں تلاش کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر نبی کے زمانے کے ساتھ خاص رہتی ہے یا بعد میں بھی ہوتی ہے؟ کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی آئے گی شب قدر، بعد میں نہیں آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک رہے گی، شب قدر قیامت تک آتی رہے گی۔ عرض کیا گیا رمضان کے کس حصے میں ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرہ اول اور عشرہ آخر میں تلاش کرو۔ جو ابھی عشرہ گیا نا اس میں یا جو آئے گا وہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے موقع پا کر عرض کیا اجی یہ تو بتلا ہی دیجئے کہ عشرے کے کون سے حصے میں ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ نہ ان سے قبل مجھ پر اتنے خفا ہوئے تھے نہ بعد میں، اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ شانہ کا یہ مقصود ہوتا تو بتلا نہ دیتے۔ اللہ کو یہ بتانا ہوتا کہ پہلے حصے میں عشرے لاش والے عشرے کے یا بیچ میں لاش میں، تو اللہ ہی نہ بتا دیتا۔ آخر کی رات میں تلاش کرو، بس اس کے بعد اور کچھ نہ پوچھو۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 شب متعین طور پر ارشاد فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، مجھے خواب میں کسی نے کہا اٹھ آج شب قدر ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی نیت بند رہی تھی اور یہ رات 23 شب تھی۔ بعض روایات میں متعین طور سے 24 کی شب کا ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص تمام سال رات کو جاگے وہ شب قدر کو پا سکتا ہے۔ جاگتے ہیں نا کچھ لوگ تہجد میں اٹھتے ہیں، 12 مہینے اٹھتے ہیں وہ، یعنی شب قدر تمام سال میں دائر رہتی ہے۔ کسی نے ابن کعب رضی اللہ سے اس کو نقل کیا کہ وہ فرمانے لگے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غرض یہ ہے کہ لوگ ایک رات پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جائیں، ایک رات جاگ کے نہ بیٹھ جائیں۔ پھر قسم کھا کر یہ بتلایا کہ وہ 27 رمضان کو ہوتی ہے، اور اسی طرح سے بہت سے صحابہ رضی اللہ اور تابعین رحمۃ اللہ کی رائے ہے کہ وہ 27 شب قدر میں ہوتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق یہی ہے، ورنہ ابن مسعود رضی اللہ کی تحقیق وہی ہے کہ جو شخص تمام سال جاگے وہ اس کو معلوم کر سکتا ہے، کوئی بھی رات ہو سکتی ہے پورے سال میں۔ اور در منشور کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کرتے ہیں۔ ائمہ میں سے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ یہ تمام سال میں دائر رہتی ہے، کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو دوسرا قول امام صاحب کا یہ ہے کہ تمام رمضان میں دائر رہتی ہے۔ صحابین کا قول ہے کہ تمام رمضان کی کسی ایک رات میں ہیں جو متعین ہیں، مگر معلوم نہیں۔ شافعیہ کے راجی قول یہ ہے کہ 21 کی شب میں ہونا اقرب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں دائر رہتی ہے۔ کسی سال کسی رات میں اور کسی سال کسی دوسری رات میں جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ 27 رات میں زیادہ امید ہے۔ شیخ عارفین محی الدین
ابن عربی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ان لوگوں کا قول زیادہ صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ تمام سال میں دائر رہتی ہے، اسی لیے میں نے 2 مرتبہ اس کو شعبان میں دیکھا۔ اذان درمیانی عشرے میں 13 کو اور 18 کو اور رمضان کے آخر عشرے کی ہر طاق رات میں دیکھا ہے، اس لیے مجھے اس کا یقین ہے کہ وہ سال کی راتوں میں پھرتی رہتی ہے، لیکن رمضان مبارک میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر سال میں 2 مرتبہ آتی ہے۔ ایک روایت وہ رات ہے جس میں احکام خداوندی نازل ہوتے ہیں اور اسی رات میں قرآن شریف لوح محفوظ سے اتارا ہے۔ یہ رات رمضان کے خاص ساتھ مخصوص نہیں، تمام سال میں دائر رہتی ہے، لیکن جس سال قرآن پاک نازل ہوا اس سال رمضان المبارک میں تھی اور اکثر رمضان المبارک ہی میں ہوتی ہے۔ اور دوسری شب قدر وہ ہے جس میں روحانیت کا ایک خاص انتشار ہوتا ہے اور ملائکہ بکثرت زمین پر اترتے ہیں اور شیاطین دور رہتے ہیں، دعائیں اور عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے اور آخری عشرے کی وتر راتوں میں ہوتی ہے اور بدلتی رہتی ہے۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ و برد مزجع اسی قول کو راجی فرماتے ہیں۔ بہرحال شب قدر 1 ہو یا 2 ہوں، ہر شخص کو اپنی ہمت وسعت کے موافق تمام سال اس کی تلاش میں صحیح کرنا چاہیے۔ نہ ہو سکے تو رمضان پھر جستجو کرنا چاہیے، اگر یہ بھی مشکل ہو تو عشرہ آخر کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اتنا بھی نہ ہو سکے تو عشرہ آخر کی طاق راتوں کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بھی نہ ہو سکے تو 27 شب کو بہرحال غنیمت 12 سمجھنا ہی چاہیے۔ اگر تائید ایزدی شامل حال ہے اور کسی خوش نصیب کو میسر ہو جائے تو پھر تمام دنیا کی نعمتیں اور راحتیں اس کے مقابل میں ہیچ ہیں، لیکن اگر میسر نہ بھی ہو تب بھی اجر سے خالی نہیں۔ بالخصوص مغرب عشاء کے نماز جماعت سے مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام تو ہر شخص کو تمام سال بہت ہی ضرور ہونا چاہیے کہ اگر خوش قسمتی سے شب قدر کی رات میں یہ 2 نمازیں جماعت سے میسر ہو جائیں تو کس قدر با جماعت نمازوں کا ثواب ملے۔ اللہ کا کس قدر بڑا انعام ہے کہ کسی دینی کام میں کوشش کی جائے تو کامیابی نہ ہونے کی صورت میں بھی اس کوشش کا اجر ضرور ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود کتنے ہمت والے ہیں جو دین کے در پہ ہیں، دین کے لیے مرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے بالمقابل اغراض دنیاوی میں کوشش کے بعد اگر نتیجہ مرتب نہ ہو تو وہ کوشش بیکار اور ضائع۔ لیکن اس پر بھی کتنے لوگ ہیں کہ دنیاوی اغراض اور بیکار لغو امور کے حاصل کرنے کے لیے جان و مال دونوں کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو شب قدر میں جاگنے کی ہمت عطا فرمائے اور ہم سب کی نماز روزے قبول فرمائیں اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ تیس 35 منٹ کا آدھے گھنٹہ سے زیادہ کی ہوگی، چالو ہو رہی ہے۔ ہاں